السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، میری قابل قدر بہنوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہان اچھے کریں آپ کے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیریں اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اب حسب معمول آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں، اور روایات میں آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کی جو بیگم تھیں بڑی پاک باز اور نیک اور اللہ والی خاتون تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کرنے کا بڑا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جو خواتین کے اندر اللہ نے نیکی کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، مرد اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی جو ملکہ تھیں اور ان کی جو بیگم تھیں ملکہ زبیدہ، کہتے ہیں بڑی نیک دل خاتون تھی۔ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئیں تو دیکھا کہ وہاں پر حاجی جو عرفات کے میدان میں پانی کی بڑی قلت ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ عراق سے لے کر ایک نہر کھدوائی جو میدان عرفات تک، وہ جو ہے وہ اتنا لمبا جو ہے وہ طویل نہر انہوں نے کھدوائی۔ تو جب وہ جو انجینئرز وغیرہ اس وقت کے تھے ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا جو ہے وہ میں نے نہر کھدوانی ہے میدان عرفات تک، تو انہوں نے کہا کہ ملکہ معظمہ اس میں بہت زیادہ خرچہ ہوگا، بہت زیادہ خرچہ ہوگا، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ اخراجات بتائے کہ اتنا خرچہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کدال کے جو ایک مرتبہ کدال مارو گے تو اگر ایک کدال کے اوپر اتنا خرچہ ہوتا ہے تو وہ میں برداشت کروں گی، لیکن میں نے یہ نہر بنوانی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ آج تک نہر وہ جو ہے وہ وہاں پر قائم ہے، اور میدان عرفات میں ابھی تک اس کے آثار موجود ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے پہلے سنا تھا کہ سعودی حکومت اس نہر کو دوبارہ بحال کرنا چاہتی ہے۔ خیر، یہ جو اس قدر نیک خاتون تھی، اور ان کے بارے میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ یہ اتنی نیک تھیں کہ محل میں انہوں نے بہت ساری لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں جو حافظہ تھیں قرآن کی، اور پھر ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ایک گروپ آتا تھا اور محل کے مختلف کونوں میں وہ آ کر بیٹھ جاتی تھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں، اور یہ اس لیے تھا کہ ملکہ معظمہ جہاں پر بھی گزریں ان کو قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی رہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اگلی لڑکیاں چلی جاتی تھیں تو پھر دوسرا گروپ آ جاتا تھا، وہ چلا جاتا تھا تو پھر تیسرا گروپ آ جاتا تھا، تو کئی شفٹوں میں وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اور محل کے ہر کونے میں جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہوتی تھی۔ تو اتنا ان کو دین کے ساتھ لگاؤ تھا، اتنا ان کو دین کے ساتھ شغف تھا، اور نیکی کے کام کرنے کا ان کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر چاہت رکھی تھی۔ تو یہ ملکہ جو ہے وہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ نے تو میری بخشش فرما دی۔ تو کہنے لگے ہاں، آپ نے اتنا بڑا کام جو کیا تھا، آپ نے جو نہر جو کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے، تو اس نہر کی وجہ سے آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی۔ جب میرے حساب کتاب کا معاملہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو نہر کا معاملہ آیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہر تو نے جو ہے وہ خزانے سے کھدوائی تھی، تو اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر نہ ہوتی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا لے کر آئی ہو، میرے لیے خالص تم نے عمل کیا کیا؟ تو اب کہتے ہیں کہ میں اپنے معاملے میں بہت گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا زبیدہ ہاں، تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا جس کی بنیاد پر ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں، اور وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ تم بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنے کسی کام میں مشغول تھیں، اور تمہارے سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، تمہارا یا وہ سر پر دوپٹہ نہیں تھا،
کہ اچانک قریب مسجد سے عصر کی اذان کی آواز آئی، تو تم نے فوراً میرے ادب، میرے نام کے احترام میں اپنا سر ڈھانپ لیا تھا، تو یہ عمل مجھے پسند آیا، تو نے میری رضا کے لیے کیا تھا، تو یہ عمل اتنا مجھے پسند آیا کہ تمہاری بخشش میں اس وجہ سے کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کوئی بہت ساری کوانٹیٹی نہیں دیکھتے کہ ایک آدمی نے کتنا سارا کام کیا ہے اور کتنے سارے نیک عمل لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے کہ ہر کام کو کریں تو اس کی اہمیت ہے، جتنی نیکیاں کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا آخرت کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے نا تو جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اور جنت میں جو درجات ملیں گے وہ آدمی کے نیک اعمال کی وجہ سے ملیں گے۔ جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنا ہی بلند مرتبہ ملے گا، اور داخلہ تو ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی کام کریں کسی بھی کام کو ہلکا نہ سمجھیں۔ زبیدہ کی بخشش صرف سر ڈھانپنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اسی طرح اور بھی جب وہ مختلف واقعات آتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش، جب وہ ایک مرتبہ وہ کچھ لکھ رہے تھے، ایک مکھی آ کر قلم پر بیٹھ گئی اور سیاہی پینے لگی، تو انہوں نے اس وجہ سے ہاتھ نہیں ہلایا وہاں سے کہ یہ پیاسی نہ اڑ جائے، اور ہاتھ کو وہاں روک لیا۔ مکھی نے اطمینان سے سیاہی پی اور اڑ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ ہلایا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس بنیاد پر ان کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، یہ جو نیکی کے کام ہیں نا، ان کو کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، اگرچہ تم اپنے کسی بھائی کو مسکرا کر ملو اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے ساتھ، اور جو ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے رہیں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں۔ اللہ کو یہ ساری باتیں بڑی پسند ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہو، اور اگر راستے میں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو تکلیف دہ ہے، اور اگر آدمی نے ہٹا دیا تو آدمی کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہر وہ کام اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔